سگریٹ جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، نقصان پہنچاتی ہے، اور عالمی سطح پر بھی اس وقت جو صحت کے ادارے ہیں وہ کم و بیش متفق ہیں کہ سگریٹ نہیں پینی چاہیے، اس سے صحت کو نقصان ہوتی ہے۔ اور اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اس اصول کی روشنی میں سگریٹ کو کیوں حرام یا ممنوع نہیں قرار دینا چاہیے؟ عامی صاحب کے سوال کے چاہتا ہوں کہ ہم سب کو ادارہ خیال فرمائیں۔ آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جن چیزوں کا نفع نقصان انسان پر واضح ہوتا ہے ان میں وہ خود فیصلے کر لیتا ہے۔ چنانچہ سگریٹ کے بارے میں بھی جب یہ معلوم ہوا کہ یہ نقصان دہ ہے تو دنیا بھر میں اس پر پابندیاں لگنی شروع ہوئیں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 70 کی دہائی میں ہم جن کاروں میں بیٹھتے تھے ان میں بھی ایشٹے لگی ہوتی تھی۔ جی ہاں، جہاز میں بیٹھتے تھے تو اس میں پھر جہاز میں بیٹھتے وقت بتایا جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد کہ یہ 8-10 سیٹیں ان لوگوں کے لیے خاص ہیں جو تمباکو نوشی کرنا چاہیں۔ ایئرپورٹ پر بھی آہستہ آہستہ کچھ علاقے خاص ہونے لگے۔ ہسپتالوں میں پابندیاں لگنی شروع ہوئیں۔ پبلک مقامات کے بارے میں بھی یہی رجحان پیدا ہوا کہ انسان جیسے اپنے تجربات سے چیزوں کو سمجھتا ہے وہ اقدامات بھی کرتا رہتا ہے۔ مذہب اس وقت مداخلت کرتا ہے جب انسانی عقل کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے سے یا تو قاصر ہو جاتی ہے اور یا کسی بڑے فساد میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ مذہب میں فیصلوں کی بنیاد نفع نقصان نہیں ہوتا، نفع نقصان کو انسان خود خوب سمجھتا ہے۔ یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے۔ مذہب کا موضوع انسان کی اخلاقی پاکیزگی ہے۔ اس میں اگر کوئی خرابی ہو تو وہ اس کی جانب توجہ بھی دلائے گا، اور اخلاقی معاملات میں بھی ہر چیز کو بیان نہیں کرے گا، بلکہ انہی چیزوں کے بارے میں کوئی قانون بیان کرے گا، کوئی فیصلہ دے گا جہاں اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ انسان اپنے اخلاقی وجود کو نقصان پہنچائے گا اور اس کی یہ کوتاہی بڑی خرابیوں کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے آپ کو پورا حق ہے، آپ مطالعہ کریں، دیکھیں کتنی دوائیں ہیں جو انسانیت کی بہتری کے لیے بنائی گئیں۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ ان کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اس وقت جو دوائیں بنائی جاتی ہیں، کسی دوا کو آپ کھانے سے پہلے ذرا نکال کے پڑھ لیجئے۔ میں نے تو جب بھی دیکھا ہے ہر دوا میں مرگی یا دورہ پڑنے سے لے کر ذہنی توازن بگڑنے تک کے سائیڈ ایفیکٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ یعنی مذہب پابندی لگا دیں ان چیزوں پر؟ وہ چیزیں جو انسانی تجربات سے متعلق ہیں وہ ہمیشہ انسانی تجربات ہی کے حوالے رہنی چاہیے۔